الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. آج ہمارا جو باب ہے باب نمبر 24 ہے اور اس کا عنوان ہے اذا حاضت فی شہر ثلاث حیض. اگر عورت کو ایک ہی مہینے میں 3 بار حیض آ جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے حوالے سے کیا جو ہے وہ معاملہ ہوگا. تو حیض کے حوالے سے جو شریعت ہے اس نے عورت کے اوپر عورت کی بات کو قبول کیا ہے، اور اس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ عام طور پر طلاق کے معاملات میں پیش آ سکتا ہے کہ اب آدمی کو رجوع کا حق حاصل ہے کہ وہ 3 حیض سے پہلے پہلے رجوع کر سکتا ہے. تو اگر ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے ایک ہی ماہ میں 3 بار حیض آئے ہیں تو اس صورت میں پھر عورت کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی جو طلاق ہے وہ واقع ہو جائے گی، معتبر ہو جائے گی، اور اس کو پھر نیا نکاح تو وہ لوگ کر سکتے ہیں اگر ایک طلاق دی ہے، رجوع کا حق حاصل نہیں رہے گا. تو وہ کہتے ہیں جب حیض آنے کا امکان ہو تو حیض اور حمل کے بارے میں عورتوں کی تصدیق کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خطاب فرمایا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے وہ اسے چھپائیں. تو اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی مجلس میں اس طرح کا ایک مسئلہ پیش آیا جس میں عورت نے دعویٰ کیا کہ مجھے ایک ماہ میں 3 دفعہ جو ہے وہ حیض آ چکا ہے. حضرت علی نے کہا، ان کے جو سامنے قاضی وقت تھے شریح، ان کو کہا کہ آپ فیصلہ کریں. تو شریح کہنے لگے کہ کیا میں فیصلہ کروں جبکہ آپ موجود ہیں؟ تو آپ ان کی چونکہ تربیت کر رہے تھے اور دیکھنا چاہ رہے تھے کس قابل ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں آپ فیصلہ فرمائیں. تو انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا، انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، ان جاءت ببینۃ من بطانۃ اہلھا ممن یرضى دینہ انہا حاضت ثلاثا فی شہر. اگر ان کے گھر والوں میں سے کوئی ایسا بندہ کہ جو گواہی دے جس کے دین سے ہم راضی ہوں، معاشرہ اس پر اعتماد کرتا ہو کہ یہ دیندار ہے، جھوٹ بولنے والا نہیں ہے، اگر وہ بندہ یا بندی گواہی دے دے کہ اسے مہینے میں 3 حیض آئے ہیں تو پھر جو ہے اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھی بات کہی، ہمارا فیصلہ درست ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو جو ہے وہ ایک ماہ میں 3 دفعہ بھی آ سکتے ہیں، اور اگرچہ کہ یہ نادر ہوتا ہے، عموماً ایسا نہیں ہوتا، لیکن ایسا وقوع اس چیز کا ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں، عطا فرماتے ہیں کہ عورت کے حیض کے دن اتنے ہی ہوں گے جتنے پہلے ہوتے تھے. یہ بھی ایک قول ہے کہ عورت کو اگر طلاق دی آدمی نے اور عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے 3 حیض آ چکے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ کیا اس کو طلاق سے پہلے بھی کبھی ایسا ہوتا تھا اس کے ساتھ. اگر تو ہوتا تھا تو پھر تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر وہ کہے کہ میں نے پہلی دفعہ ہی اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اس صورت میں اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ خاوند سے جان چھڑانے کے لیے ایسا کر رہی ہو. تو ایک قول یہ ہے کہ اس صورت میں پچھلے روٹین کو عورت کی دیکھا جائے گا. اسی طرح سے ابن سیرین کہتے ہیں، ابن سیرین سے سوال کیا گیا
کہ عورت جو ہے اس کو عادت کے مطابق حیض آ جانے کے بعد 5 دن تک وہ خون دیکھتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ عورتیں اپنے معاملات کے متعلق زیادہ علم رکھتی ہیں۔ تو ہمارے سلف نے بھی عورتوں کی گواہی اور عورتوں کی اپنے بارے میں جو خبر ہے اس پر اعتماد کی ہے، نہ کہ باقی لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اور اسی حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق ایک روایت یہاں لے کر کے آئے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش نے جب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے استحاضہ کا خون لمبا عرصہ رہتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو رگ کا خون ہے، لیکن تم اتنے دنوں تک چھوڑ دو نماز کو جتنے دنوں تک تمہیں روٹین میں حیض آتا تھا، اتنے دنوں تک تم چھوڑ دو اور پھر غسل کرو اور نماز پڑھو۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ آپ جو تھیں وہ ام حبیش جو تھیں وہ ہر جو ہے نماز سے پہلے غسل کرتی۔ فاطمہ کے بارے میں ہے غالباً، ہاں نہیں، یہ ام حبیبہ کی ہے، یہ آگے روایت آ رہی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے استحاضہ کے اندر کہ اگر ایک دفعہ ہی غسل کر لیا جب حیض سے نکلی اور اس کے بعد جو خون ہے استحاضہ کا خون، اس کے اندر اس کو صرف جو ہے وضو کرنا ہے، ہر نماز سے پہلے وضو کرنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ تو اس ان احادیث سے عورتوں کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کی گواہی کی حیثیت نہیں ہے، آپ دیکھیں یہاں پہ مرد کی گواہی کو قبول نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے، مرد کی گواہی کو قبول نہیں کیا جا رہا کیونکہ اس کا تعلق عورت کے ساتھ ہے۔ تو عورت اگر یہ دعویٰ بھی کر دے کہ مجھے مہینے میں 3 حیض آ ہی چکے ہیں تو شریعت اس کی بات کو مانے گی، ٹھیک ہے، یا حمل کے حوالے سے وہ دعویٰ کر دے مجھے حمل ہو گیا ہے، اب وہ چاہے جھوٹ ہی بول رہی ہو تب بھی اسی کی بات کو مانا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے شریعت میں مرد اور عورت کا جو فرق ہے وہ ان کی سچویشنز کے اعتبار سے ہے۔ باہر کے معاملات ہیں، چاند کو دیکھنا ہے یا اور بہت سارے جو دیگر معاملات ہیں، ان میں عموماً عورتوں کا واسطہ نہیں پڑتا اور عورتیں مصروف اپنے گھروں کے اندر ہوتی ہیں، اور یقیناً جب کوئی انسان کبھی کبھی کوئی کام کرے گا تو اس میں اس کی غلطی لگنے کا امکان بھی زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے بہت ساری جگہوں پر عورتوں کی جو گواہی ہے اس میں شرط ہے کہ وہاں پر ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بہت سارے ایسے معاملات جو عورتوں سے متعلق ہیں وہاں پر عورت کی ہی بات کو مانا جاتا ہے، تو اسے سمجھ آتا ہے کہ یہ کوئی عورت ذات سے نعوذ باللہ اسلام کو کوئی اس کے اندر کوئی نقص یا کوئی عیب کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مختلف فیلڈز کے اندر جو مختلف انسان کے جو طبقے ہیں ان کے اندر جو ان کی مہارت ہے، ان کا جو ان سے تعلق ہے اس اعتبار سے یہ گواہی کو لیا گیا ہے۔ اور اگر کہیں پر عورتوں کو کچھ سمجھایا بھی گیا ہے ان کے حیض کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے، ان کے نماز کو ترک کرنے کے لیے، تو بھی اس کا مقصد عورتوں کی تحقیر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تحقیر نہیں ہے، کہ اس کا مقصد بھی ان کو احساس دلانا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر معاملات کے اندر رکھیں، صدقہ کریں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور وہ گناہ جو ان سے زیادہ ہوتے ہیں اس سے وہ اللہ کے ہاں توبہ استغفار بھی کریں۔ تو یہ تھی اس حدیث کے حوالے سے۔ اگلا جو باب ہے باب نمبر 25 ہے، باب السفرتی والقدرتی فی غیر ایام الحید۔ حیض کے ایام ختم ہو گئے، اب اگر عورت کو کوئی زرد رنگ کے جو ہے وہ یا کوئی
خاکستری جو ہے وہ کوئی اس قسم کے دھبے اس کو نظر آتے ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی رطوبت ہے، ایسی چیز ہے، یہ تو وہ حیض نہیں ہوتا۔ اس حدیث کی راویہ ام عطیہ ہیں رضی اللہ عنہا، انہوں نے فرمایا کہ ہم کننا لا نعد القدرۃ والصفرۃ شیئا، ہم زرد اور خاکستری رنگ کی جو رطوبت ہے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی، تو کیونکہ جب حیض ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس طرح کی کوئی بھی رطوبت یا کوئی بھی چیز وہ حیض کا حصہ نہیں کہلائے گی۔ تو یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے جو اچھا اگلے اس کے اندر آ رہا ہے، چلیں اگلے ہم اس میں بعد میں اس کو کھولتے ہیں۔ چلیں اسی کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں، یہ ایک ہی طرح کے باب ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت قاسم فرماتے ہیں، ابن قاسم کہتے ہیں کہ اگر مستحاضہ عورت جس کی روٹین ڈسٹرب ہے حیض کی اور استحاضہ کا خون بھی اس کو آتا ہے، اگر وہ حیض کے دھوکے میں نمازیں ترک کر دے تو اس کے ذمے قضا نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی بڑی مدت کی نمازیں لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ بہت ساری عورتیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں حیض تھا نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو میں ذاتی طور پر خود بھی بڑا اس چیز سے وہ ہوتا ہوں کہ ہاں بھائی آپ نے نماز نہیں پڑھی، کیا وہ مطلب بیگم کہہ رہی ہوں گی نہیں ابھی نہیں پڑھنی، صبح پڑھنی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ آدمیوں کو سختی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر کوئی عورت سے نماز رہ بھی جائے تو انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ہوگا، ہے نا، اگر کوئی نماز رہ بھی جائے اس شک کی وجہ سے کہ شاید حیض کا خون ہے، خاص طور پر جن کی روٹین ڈسٹرب ہے، تو اس کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے، یا کسی کو استحاضہ کا خون آتا ہے تو وہ اسے مکس ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ حیض ہے یا استحاضہ ہے، اب وہ نمازوں کو چھوڑ رہی ہے، تو وہ نمازوں کو دہرانے کی اس کو وہ نہیں ہے، یا اس کو حکم نہیں ہے کہ نمازوں کو دہرائے۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب عرق الاستحاضہ، استحاضہ کی رگ کا بیان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ 7 سال تک مستحاضہ رہیں، 7 سال تک استحاضہ کی بیماری میں مبتلا رہیں۔ انہوں نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا یہ رگ کا خون ہے۔ چنانچہ ام حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں، ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے اپنے اوپر ایک ایسی چیز کو ایسے عمل کو وہ کرتی تھیں جو اللہ نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، تو ان کو ممکن ہے کہ یہ وہ نہ ہوتا ہو، اس بندے کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ نہ ہوتی ہو، اس وجہ سے وہ کرتی ہوں گی، ورنہ جمہور امت کے اندر جو موقف ہے وہ یہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ جب حیض سے نکل جائے اسی وقت پر عورت کو پاکی اختیار جب وہ کرتی ہے تو اس کو اس وقت ہی غسل کرنا ہے، اس کے بعد اس کو غسل نہیں کرنا، البتہ اگر وہ غسل کرتی ہے تو وہ اس کا نفلی ہوگا، اس پر فرض نہیں ہوگا۔ دوسرا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا یہ بھی چونکہ حضور نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا، ممکن ہے اس سے وہ یہی سمجھی ہوں کہ ان کو ہر نماز کے لیے ہی غسل کرنا ہے، واللہ عالم، کوئی بھی معاملہ اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو اس سے جو اگلا باب ہے باب المرأة تحید بعد الافاضہ، طواف افاضہ کے بعد عورت کو حیض آنا۔ حضرت عائشہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، صفیہ کو حیض آ گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید وہ ہمیں مدینہ جانے سے باز رکھے گی، تو کیا اس نے ہمارے ساتھ طواف زیارت نہیں کر لیا تھا؟ طواف جب وہ آئی تھیں تو انہوں نے طواف جو ہے وہ کیا تھا،
تو آپ کو بتایا گیا کہ ہاں طواف تو انہوں نے کر لیا تھا، تو پھر آپ نے کہا چلو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، پھر تم جو ہے سفر کے لیے نکلو، یعنی مکہ سے مدینہ واپس ہم سفر کریں گے۔ اس کی میں وضاحت آگے کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر حائضہ کو جو عذر ہے، حیض شروع ہو جائے، تو وہ طواف وداع کیے بغیر مکہ سے روانہ ہو سکتی ہے۔ مکہ سے جب ہم جاتے ہیں تو طواف کرنے کی ترغیب ہے کہ آپ طواف کر کے جائیں، اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ تو اگر ایک عورت کو حیض آ گیا ہے تو اس صورت کے اندر وہ طواف وداع نہیں کرے گی۔ عبداللہ بن عباس نے یہی بات یہاں بیان کی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یعنی ابتدا میں وہ مکہ سے واپس ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ پھر حضرت طاؤس کہتے ہیں پھر میں نے انہیں یہ فرماتے سنا کہ وہ ان کا موقف تبدیل ہو گیا اور وہ کہنے لگے کہ طواف وداع کے بغیر عورت جا سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی۔ اچھا، طواف کی جو ہے نا 3 قسمیں ہیں، پہلے آپ یہ سمجھ لیں۔ طواف جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے طواف قدوم، اسے طواف تحیہ بھی کہتے ہیں۔ جب ہم بیت اللہ میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی عورت حالت حیض میں مکہ پہنچ رہی ہے تو یہ طواف تو وہ نہیں کرے گی۔ دوسرا ہے طواف افاضہ، یہ طواف زیارت بھی اس کو کہتے ہیں، یہ حج کا رکن ہے۔ یہ طواف جو ہے ذو الحجہ کی 10ویں تاریخ کو کیا جاتا ہے۔ یہ کسی صورت کے اندر بھی ساقط نہیں ہوگا۔ عورت کو حیض آ جائے حج کے اندر تو وہ حیض کے ختم ہونے کا انتظار کرے گی، طواف افاضہ کر کے پھر وطن واپس آئے گی۔ تیسرا ہے طواف وداع، یعنی الوداع کرتے ہوئے جب اپنے وطن واپسی آپ کرتے ہیں، تو یہ جو طواف وداع ہے یہ بھی عورت کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اگر اس کو حیض آ جائے اس سے ساقط ہو جائے گا، اس کے بغیر وہ اپنے ملک میں اپنے علاقے میں جا سکتی ہے۔ امام بخاری جو ہے یہاں پر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ طواف افاضہ جو ہے، جو حج کا رکن ہے، اگر وہ عورت نے کر لیا ہے کہ طواف افاضہ جو حج کا رکن ہے تو وہ عورت نے کر لیا ہے اور اس کے بعد اسے حیض شروع ہو گیا ہے، تو اسے طواف وداع کے لیے مکہ میں ٹھہرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ شریعت نے اس کو ساقط کر دیا ہے، وہ واپس اپنے ملک میں جا سکتی ہے۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم اگلے ابواب پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں پاکیزگی کی زندگی اور عطا فرمائے، اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔